بحیثیت مسلمان ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کھیلوں کے بارے میں کیا تعلیمات عطا کرتا ہے، کون سے کھیل کن شرائط کے مطابق کھیلنا جائز ہیں، اور کن کھیلوں سے ہمارے دین اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخیر والرامی بہ والممد بہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ 3 افراد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا يدخل بالسهم الواحد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک تیر کے صدقے جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو رب تعالیٰ اس کے بدلے یعنی اس کے صدقے سے 3 افراد کو رب تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس میں سے پہلا وہ ہے صانعہ یحتسب فی صنعتہ الخیر، کہ جس شخص نے اس تیر کو بنایا اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا وہ شخص والرامی بہ، جس نے اس کو اللہ کی راہ میں چلایا۔ اور تیسرا وہ شخص والممد بہ، جس نے اس شخص کے تیر چلانے میں اس کی مدد کی، اس کی ہیلپ کی۔ ان تینوں افراد کو کل بروز قیامت رب ذوالجلال جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، تیر ایک بنا ہے، بنانے والا، اس کو چلانے والا اور اس کی مدد کرنے والا، یہ تینوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں افراد جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے کاموں میں جو نیت تھی ان کی، وہ اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں افراد کو اس ایک تیر کے صدقے سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر مزید میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكُلُّ مَا يَلْهُوَ بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کھیل مسلمان کے لیے باطل ہیں۔ تمام کھیل جو اہل اسلام ہیں ان کے لیے باطل ہیں، الا رمیہ بقوسہ، مگر 3 کھیل، یعنی 3 کھیل جو ہیں وہ میرے آقا نے فرمایا وہ جائز ہیں۔ اس میں سے پہلا کھیل جو میرے آقا نے فرمایا رمیہ بقوسہ، کہ وہ تیر جو مسلمان اپنی کمان سے اللہ کے راستے میں چلاتا ہے، یہ اس کا اپنی کمان سے تیر چلانا یہ جائز ہے۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا وَتَأْدِيبَهُ وَفَرَسَهُ، اور گھوڑے کو سکھانا اس لیے کہ کل جب جنگ کا ٹائم آئے گا تو میں اس گھوڑے کو جنگ میں استعمال کروں گا۔ یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا اپنے گھوڑے کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی خدمت کرنا، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جائز اور قاری ثواب ہے۔ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، اور اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنی زوجہ کے ساتھ کوئی جائز کھیل کھیلنا، یہ بھی جائز ہے۔ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، فرمایا کہ یہ تینوں کھیل حق ہیں، مطلب یہ تینوں کھیل کھیلنا یہ جائز ہیں۔ مطلب اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے 3 کھیل کھیلنے کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ یہ تینوں کھیل وہ ہیں کہ جن کے کھیلنے سے انسان کی ورزش بھی ہوتی ہے، اس کا ذہن بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کو صحت بھی ملتی ہے، ہر لحاظ سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب دنیاوی فائدہ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ان تینوں کھیلوں کی برکت سے رب تعالیٰ اپنے بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا، یعنی دنیا کے اندر وہ اس کے ذریعے فریش بھی ہوتا ہے، اس کی فریشمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اس کو صحت بھی ملتی ہے، اس کا جسم بھی ایکٹیو ہوتا ہے اور بیماریوں سے صحیح و سالم رہتا ہے۔
یہ تو ہیں دنیاوی فوائد، تو دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ اس کو جنت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کھیل کھیلیں کہ جس کو شریعت مطہرہ نے اجازت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اجازت کے ساتھ ساتھ پھر اس کی فضیلت بھی ہے۔ جو کھیل کھیلنا جائز ہے اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ کھیلا جائے گا تو اس پر فضیلت بھی ہے، اجر بھی ہے کہ دیکھیں اس کو جنت حاصل ہو رہی ہے۔ بلکہ مزید میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی بھی فرمایا کرتے تھے، اور جو کھیل جائز ہوتا تھا اس کھیل کے اندر آپ خود بھی شرکت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی اسلم کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو قبیلے کے نوجوان جو ہیں وہ مختلف ٹیمیں بنا کر تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تیر چلاؤ، مطلب تیر چلانا جو ہے سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ، تمہارے جد امجد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام تیر اندازی میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے، یعنی وہ تیر چلانے میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے، تو تم بھی تیر چلاؤ۔ پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو ٹیمیں بن کر جو ہے وہ تیر اندازی کرو، اور پھر خود ارشاد فرمایا کہ میں فلاں ٹیم کا حصہ ہوں۔ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں فلاں ٹیم کا حصہ ہوں، تو اب جو مد مقابل جو ٹیم تھی انہوں نے تیر اندازی کرنا چھوڑ دی، انہوں نے موقوف کر دی، رک گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس ٹیم میں آپ ہوں بھلا ہم اس کے مقابلے میں کیسے تیر چلا سکتے ہیں؟ پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خوش کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا، اِنَّا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ، بے شک میں تم سب کے ساتھ ہوں، ارمو، تیر چلاؤ، تم لوگ تیر چلاؤ، میں تم سب کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ چنانچہ اس کے اندر دیکھیے ترغیب بھی ہے، شوق بھی ہے، اور فضیلت بھی میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے کہ تیر اندازی کرو، کہ تیر اندازی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن فریش ہوتا ہے، جسم چاقو چبند ہوتا ہے، اپنے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، اور جب کبھی وقت پڑتا ہے جنگ کے تو وہاں پر یہ کام آئے گی تیر اندازی، یعنی جب یہ سیکھ لیں گے تو اس وقت یہ کام بھی آئے گی۔ تو اب اس کو اگر فیس معنی ہم کنورٹ کر لیں کہ فیس معنی جو اوزار چلائے جاتے ہیں، جو ہتھیار چلائے جاتے ہیں کہ جو دشمن کے مقابلے کے لیے یا اپنی سیفٹی کے لیے، تو ان کا سیکھنا بھی جائز ہو، جیسے رائفل ہے، بندوق ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان کا سیکھنا بھی جائز ہو جائے گا، اگر یہ نیت ہوگی کہ اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے، یا اگر جب مجھے کوئی موقع ملا تو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ان کو چلاؤں گا، تو جب یہ نیت ہوگی تو ان کا سیکھنا بھی جائز ہو جائے گا، ان کا چلانا بھی جائز ہو جائے گا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ وہ کھیل کھیلنا چاہیے کہ جس کھیل کو اللہ اور اس کے حبیب نے پسند فرمایا ہے، کہ اس کھیل کے کھیلنے میں بندے کو فریشنس بھی حاصل ہو رہی ہے، بندے کو چستی اور اس کا جسم جو ہے وہ فریش ہوتا ہے، اور اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رسول خوش بھی ہوتے ہیں، جب اللہ رسول خوش ہوں گے تو اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ تو لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور مختلف ان کے نام ہیں، اور ان میں اکثر کھیل تو ایسے ہیں کہ جو ناجائز ہیں، لیکن بعض کھیل ایسے بھی ہیں کہ جو جائز ہیں۔ لہٰذا اب میں تھوڑی وضاحت کروں گا ان کھیلوں کی، یا ان صورتوں کو بیان کروں گا کہ جن صورتوں کے پائے جانے سے وہ کھیل کھیلنا جائز ہو جائے گا، یا ان صورتوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت میں کوئی بھی کھیل اس وقت جائز ہوگا جب اس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلی چیز کہ اس کھیل میں کوئی ذہنی یا جسمانی فائدہ ہو، یعنی کوئی ایسا کھیل ہو کہ جس سے ذہن فریش ہوتا ہو، یا بندے کا جسم جب وہ چاق و چبند ہوتا ہو، مضبوط ہوتا ہو، اس کو فائدہ ہوتا ہو، تو ایسا کھیل کھیلنا جائز ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا جائے، نہ کہ ٹائم پاس کے لیے جو ہے وہ کھیلا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر کوئی شرعی قباحت نہ پائی جاتی ہو، یعنی شریعت مطہرہ کا کوئی حکم اس پر نہ لگتا ہو۔
تو ایسا کھیل کھیلنا جائز ہو جائے گا۔ اور بہت سارے کھیل ایسے ہیں کہ ان کے اندر شرعی طور پر قباحت پائی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ کھیل ناجائز ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کھیل کے اندر کوئی شرعی قباحت پائی جائے گی تو پھر وہ کھیل کھیلنا جائز نہیں ہو جائے گا۔ جیسا کہ بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کھلاڑیوں کا لباس کمپلیٹ نہیں ہوتا، انہوں نے جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ جو شریعت مطہرہ کو جو لباس مطلوب ہوتا ہے اس کے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لیے وہ لباس پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ کھیل نہیں سکتا۔ اچھا، مرد کا ستر کیا ہے کہ عام حالت میں بھی اس کا چھپانا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت تک عام حالت کے اندر بھی اتنا جسم کا حصہ مرد کے لیے ہے، یہ چھپانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کھیل کھیلتے ہوئے کسی کے گھٹنے یا رانے ننگی ہو جائیں گی تو یہ کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا، اگرچہ فی نفسی وہ کھیل جائز ہوگا، لیکن چونکہ ستر پوشی نہیں ہو رہی اس کے اندر، یعنی وہ لباس جو شریعت مطہرہ کو مطلوب تھا جب وہ پورا نہیں ہوگا تو لہٰذا اب اس کھیل کھیلنا کا یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کھیل بے حیائی پر مشتمل نہ ہو، یعنی ایسا کھیل نہ ہو کہ جس کے اندر مرد بھی کھیل رہے ہیں اور عورتیں بھی کھیل رہے ہیں اور یہ مل کر کھیل رہے ہیں، چاہے آپس میں یہ کزن ہی کیوں نہ ہو، تو یہ کھیل کھیلنا بھی ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ مرد اور عورت کا اختلاط، آپس میں ملنا، آپس میں میل جول، یہ چونکہ ناجائز ہے تو لہٰذا اس فعل کی وجہ سے اب یہ کھیل کھیلنا بھی جائز ہو جائے گا، اگرچہ یہ کھیل فی نفس ہی جائز ہوگا لیکن یہ اختلاط کی وجہ سے یہ کھیل ناجائز ہو جائے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کھیل کی وجہ سے کوئی ضروری کام نہ رہ جائے، مثال کے طور پر وہ اس ضروری کام کا تعلق یا حقوق اللہ سے ہوگا یا حقوق العباد سے ہوگا۔ حقوق اللہ میں نماز لے لیں کہ کوئی فرض نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب یہ کھیلے جا رہے ہیں تو اس صورت میں اب یہ کھیل کھیلنا ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ اب فرض عبادت کی طرف حکم جو ہے وہ متوجہ ہو چکا ہے اس کی طرف، لہٰذا اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کھیل کو ترک کر دے اور اللہ کے حضور سربسجود ہو اور اس فریضے کو ادا کرے۔ یا پھر دوسرا حق یہ ہو سکتا ہے کہ حقوق العباد میں آ سکتا ہے، مثال کے طور پر اب یہ بندہ کھیل رہا ہے لیکن اس کو والدین بلا رہے ہیں یا والدین میں سے کسی ایک نے اس کو کام بولا ہے اور اسی ٹائم میں اس کام کو کرنا ہے، اب بھی یہ کھیل کھیلنا ناجائز ہو جائے گا، اگرچہ فی نفس ہی اس کھیل کا کھیلنا جائز ہو جائے گا، جائز ہے لیکن چونکہ اب اس کے ساتھ حقوق العباد متعلق ہو چکا ہے لہٰذا اب اس کھیل کو موقوف کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اب بھی اگر یہ شخص یہ کھیل کھیلتا ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور یہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح کھیل کے اندر جوا لگانا یہ بھی ناجائز، تو چونکہ جوا قرآن اور حدیث سے واضح الفاظ میں منع کیا گیا ہے، یہ ایک حرام فعل ہے، اگرچہ فی نفسی کوئی کھیل ایسا کھیلا جا رہا ہے لیکن وہ ہے تو جائز، لیکن اس کھیل پر جوا لگا لیا گیا ہے تو اب اس جوے کی وجہ سے وہ کھیل کھیلنا ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی انسان یا جانور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا مالی نقصان کا اندیشہ ہو، جیسے اس طرح کے بہت سارے کھیل ہمارے ہاں جو نا وہ اس کو رواج بھی ہے اور بہت سارے لوگ شرکت بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، شرکت بھی کرتے ہیں، یعنی خود اس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ وہ ایسے کھیل ہیں جیسے پرندوں کو آپس میں لڑانا ہوتا ہے، جیسے یہ بٹیر، تیتر، یہ مرغے آپس میں لڑاتے ہیں، اسی طرح کتے آپس میں لڑاتے ہیں، یہ بیل اب جو نا وہ دوڑاتے ہیں آپس میں، تو اس طرح یہ جانوروں کے جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان کو جو یعنی مقابلے کے لیے جو لاتے ہیں اپنا وہ میدانوں کے اندر اور اس کو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے بھی ہیں، تو یہ کھیل ناجائز ہیں، تو چونکہ اس کے اندر جان کے جانے کا یا اعضاء کے جو ہے وہ مجروح ہونے کا یعنی ان کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ کھیل بھی ناجائز و حرام ہو جائیں گے۔ اور ایسے وہ کھیل کے جن کے اندر انسان کا مالی نقصان ہوتا ہے لہٰذا یہ کھیل بھی ناجائز ہو جائیں گے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارے ہاں ترقی پذیر ممالک کے اندر بھی حکومتوں میں جو ہے وہ اس طرح یعنی الگ سے جو ہے اس کے فنڈ رکھے جاتے ہیں اور وہ صرف کھیلوں پر صرف کی جاتے ہیں، حالانکہ کئی ایسے ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں کہ جن کا پورا کرنا، جن کا کمپلیٹ کرنا عوام کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، یعنی بہت ضروری ہوتا ہے، وہ پینڈنگ میں ہوتے ہیں، لیکن کھیل جہاں وہ عروج پہ ہوتے ہیں، ہماری عوام بھی اس کے اندر جو ہے وہ بڑی دلچسپی لے رہی ہوتی ہے اور ہماری حکومت بھی ان کے اندر بڑی دلچسپی لے رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے جو کھیل ہوتے ہیں یہ کھیل کھیلنا ناجائز ہیں کہ جن کے اندر مال کا اندیشہ یعنی مال کے جو ہے وہ تلف ہونے کا اندیشہ ہو، مال کے بے جایا ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسا کھیل بھی ناجائز ہے۔ اور ایسا کھیل بھی ناجائز ہے کہ جس کے اندر جس
جسم کے اعضاء میں کہ جو ہے وہ زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، یا جو پرندے یا جو بھی جانور لڑائے جاتے ہیں ان کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسا کھیل کھیلنا بھی ناجائز ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور بڑے شوق سے لڑائی کے لیے اپنے ان جانوروں کو پالتے ہیں، تو لہٰذا ان کا اس نیت سے پالنا یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب بنتا ہو۔ لیکن بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں اگرچہ ان پر کچھ کلام ہے، لیکن بعض ایسے یعنی وہ کام کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کو ترویج ملتی ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، جیسے ابھی جو ہے ریسنٹلی ایک ورلڈ کپ، فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو اس کے اندر ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ قطر نے ایک اسلامی پیغام دیا ہے، پوری دنیا کو جو ہے ایک یعنی اپنے قانون کو جو ہے وہ نافذ کر کے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح یورپ اور جس طرح جو دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں، جس طرح ان کی تہذیبیں ہیں اور وہ اپنی تہذیبوں کو، اپنے کلچر کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں اور بڑی ترجیح دیتے ہیں، تو قطر نے اپنے قانون نافذ کر کے یہ بتایا ہے کہ جس طرح تمہاری تہذیبیں ہیں، اسلام بھی اپنی ایک تہذیب رکھتا ہے، اسلام بھی اپنا ایک کلچر رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر اگرچہ کچھ قباحتیں بھی ہیں، لیکن جو اچھی باتیں ان کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے اچھا کام جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جب اس ٹورنامنٹ کا آغاز کرنا تھا تو وہاں غانم المفتاح نامی ایک معذور بچے کو لایا گیا، جس نے تلاوت قرآن پاک کر کے اس کھیل کے آغاز کا جو ہے وہ یعنی آغاز کیا تھا اور اس کے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی ٹانگوں سے معذور ہے، لیکن ٹانگوں سے معذور ہونے کے باوجود یہ ایک بہت اچھا قاری بھی ہے، اور اس کی اپنی ایک تنظیم ہے جو پوری دنیا میں جتنے بھی معذور بچے ہوتے ہیں ان کو مفت یہ ویل چیئر جو ہے وہ اپنا وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ تو اس نے تلاوت کی تھی، اور بلکہ یہاں تک کہ ایک کھیل ہو رہا تھا، ایک میچ ہو رہا تھا، اور اس میچ کے دوران جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو نماز کا ٹائم جب ہوا تو حکومت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس میچ کو روک دیا جائے، اور گراؤنڈ کے اندر جو ہے وضو اور نماز کا انتظام کیا گیا، اور میچ کو روک کر جو نماز کی ادائیگی کی گئی۔ اسی طرح جرمنی سے ایک ٹیم آئی تھی، وہ ایک ایسے جہاز میں بیٹھ کر کے آئی تھی کہ جس جہاز پر ایک ایسی تنظیم کا لوگو تھا جو ہم جنس پرستی کی جو پروموٹ کرتے ہیں، LGBT، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اس تنظیم کا اس جہاز پر لوگو لگا ہوا تھا، تو قطر کی حکومت نے اس جہاز کو اپنے ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جہاز واپس چلا جائے، اس لیے کہ یہ جہاز اس تنظیم کا ہے جو ہمارے دین کے خلاف کام کر رہی ہے، جو جن کاموں کا کرنا ہمارے دین کے نزدیک جو حرام ہے، یہ ان کو جو ہے وہ جائز کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، لہٰذا اس تنظیم کا جہاز ہمارے ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جرمنی کی ٹیم واپس گئی تھی اور دوسرے جہاز میں بیٹھ کر کے آئی تھی۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی پابندی لگائی تھی کہ دوران میچ گراؤنڈ کے اندر جو ہے شراب کی فروخت نہیں ہوگی، شراب نہیں چلے گی وہاں پر۔ انہوں نے پابندی لگائی اس لیے کہ ہمارے دین کے اندر یہ حرام ہے، لہٰذا ہم اس کا رواج نہیں دیں گے۔ اور جب ان لوگوں نے جب یہ شرطیں رکھی تھی نا، تو پوری دنیا میں بہت سارا دباؤ ان پر پڑا اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بیڈ کمنٹس بھی کیے، لیکن انہوں نے نہ تو یورپ کی پرواہ کی، نہ ان کی حکومتوں کی پرواہ کی، بلکہ کسی بھی تہذیب کی یا کسی بھی حکومت کی یا کسی بھی ملک کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور انہوں نے آگے سے جو جواب دیا تھا، بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا۔ قطر کی حکومت نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنی دینی، اپنی جو ہماری جو اسلامی جو روایات ہیں ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی اسلامی اقدار کو چھوڑ نہیں سکتے، صرف ایک 28 دن کے لیے یا چند میچوں کے لیے ہم اپنی جو ہے وہ روایات کو چھوڑ دیں۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک قطری نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مغربی دنیا کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی تہذیب کو ترویج دیتے ہیں، جس طرح وہ اپنی تہذیب کو اہمیت دیتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کی بھی تہذیب ہے، اہل اسلام کی بھی تہذیب ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے ان کو جواب دیا۔ لیکن دیکھیے اتنے دباؤ ہونے کے باوجود بھی جب قطر نے ان معمولات پر عمل کیا تو دنیا نے کیا بگاڑ لیا ہے اس کا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں، ہلکا سا دباؤ ہوا تھا LGBT کا تو انہوں نے فوراً اس قانون کو پاس کر لیا تھا۔ اور افسوس کی بات
یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت سارے کے سارے اس کام میں جو ہے وہ متفق ہو گئے تھے. گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں سے کو اسلام کے ساتھ کوئی شغف ہی نہیں ہے اور اپنی جو ایک حیثیت ہے اور جو ہمارا ایک تشخص ہے اس کو یہ بالکل سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں اور حرام کاموں کی طرف اور ایسے کام کہ جن کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی ہے. قوم لوط کا واقعہ قرآن پاک میں درجنوں میں جگہ پر ہے کہ ان کا کیا کام تھا کہ وہ مرد سے جو ہے وہ شہوت جو ہے حاصل کرتے تھے, تسکین حاصل کرتے تھے اور ان پر جو ہے وہ پتھروں کا عذاب آیا تھا. تو کیا آج کی قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم پر بھی پتھروں کا عذاب آئے؟ یعنی ایسے ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیے نا, قطر نے جب ان کی بات نہیں مانی تو اس کا کیا نقصان ہوا ہے. اس کے لیے صرف اور صرف میٹھے پر سے ایک اسلامی اور ایک جو ہے وہ دینی اور ایک دینی حرارت, ایک اسلامی جذبہ اور ہمت چاہیے ہوتی ہے. اور جس بندے کے اندر واقعی حقیقتاً اگر ذرا جتنا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اسلام کا شوق اور محبت اور اس کی اسلام کی جو اہمیت اگر دل میں ہوگی نا, وہ کبھی بھی حرام کام کی طرف نہیں جائے گا, وہ کبھی بھی ناجائز کام کی طرف نہیں جائے گا, بلکہ وہ اپنے دین کو سب سے پہلے رکھے گا, اس کو اہمیت دے گا, اس کے بعد باقی کام جو ہے وہ دیکھے جائیں گے. لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوقات کو ایسے کاموں میں صرف کرنا چاہیے کہ جو اچھے ہوں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ رضا کا سبب بنتے ہوں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کسی بھی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے, کسی بھی بندے کے اسلام کا حسن, اس کی خوبی یہ ہے, ترکہ ما لا یعنیہ, کہ وہ ہر فضول کام کو چھوڑ دے, وہ کسی بھی بے مقصد کام کو نہ کرے. یعنی اگر وہ بندہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو پہلے وہ دیکھ لے کہ میرے اس کام کرنے میں دنیا یا دین کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یعنی کسی بھی بندے کی یہ اس کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ بے مقصد کاموں میں نہیں پڑتا, وہ فضول کاموں میں نہیں پڑتا. اور اگر آج ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ کتنے کام ایسے ہیں شب و روز میں جو عبث ہیں, فضول ہیں, بیکار ہیں, لیکن ہم کیے جا رہے ہیں, حالانکہ نہ ان کا دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے. تو لہٰذا ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو بیکار ہوں, جو فضول ہوں, جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں, اور ایسے کاموں کو کرنا چاہیے اور ایسے کاموں کو اہمیت دینی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے رضا کا, اس کے رضا کے حصول کا سبب بنتے ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی, رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے